ترتیب کا عمومی نصاب ہے 300 روپے. معروفیہ مصاحب سے درخواست ہے کہ وہ آ جائے, اس میں انعام وصول کر لیں. کر دے گا فرائض خالق جس کے مشاہدین نے تبلیغاً تلاوت کلام پاک پیش فرمائی, ان میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں حافظ عبد المنان, جن کے لیے 1500 روپے کا انعام ہے, اور دو پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں حافظ ابرار, جن کے لیے 1200 روپے کا انعام ہے, اور 100 پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں حافظ مرسلین, جن کے لیے 700 روپے کا انعام ہے. اور اس طرح کے مشاہدین کے لیے عمومی انعام ہے 250 روپے, وہ بھی آ کر اپنا انعام وصول کر رہے ہیں. فرائض خالص میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں حافظ یاسر, اور دو پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں حافظ سرور, اور 100 پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں حافظ سعید. اس فرا کے دیگر مشاہدین بھی آ جائیں. ان کے علاوہ دیگر وہ طلبا جنہوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا, چاہے وہ تلاوت پیش کرتے ہوں یا نعت پیش کرتے ہوں, ان کی بھی جامعہ کی طرف سے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. تلاوت پیش کرنے والے طالب علم حافظ حسان اکول وہ آ جائے اور اپنا 200 روپے کا انعام وصول کرے. نعت النبی پیش کرنے والے طالب علم حافظ احمد بمبلی 150 روپے وصول کر لے. نعت النبی پیش کرنے والے دوسرے طالب علم حافظ شعیب, تعلیم صدارت پیش کرنے والے حافظ محمد اظہر, نظامت کے فرائض انجام دینے والے حافظ کفایت اللہ, حافظ عبد الوہاب. حافظ کفایت اللہ سے درخواست ہے کہ وہ انعام وصول کر دے. تلاوت قرآن کریم پیش کرنے والے طالب علم حافظ صوبات محمود, اور نظم قرآن پیش کرنے والے طالب علم حافظ عبد المنان. یہ وہ اقدامات ہیں جو جامعہ کی طرف سے ان طلباء کی خدمت میں پیش کیے گئے. ان کے علاوہ وہ اساتذہ کرام جنہوں نے سال بھر ہفتہ واری انجمنوں میں شرکت فرما کے ان طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی, آج ان مشرفین اساتذہ کرام کی بھی جامعہ کی طرف سے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. کوئی 1200 روپے کی خدمت میں دیے جا رہے ہیں. محترم قاری محمد سلیم صاحب, ان سے درخواست ہے کہ قاری صاحب اپنا انعام وصول کر دیں. محترم قاری محمد قریبہ صاحب, محترم قاری محمد حنیف صاحب, محترم قاری محمد صاحب صاحب اور قاری عبد الرحیم صاحب. اسی طرح قاری صاحب کے ساتھ جو ان کے تلامذہ تشریف لائے ہیں, ان کی خدمت میں بھی جو تخصص کے طلبا ہے ان کی خدمت میں بھی جامعہ کی طرف سے گرا کر یہاں 500 روپئے دیا جا رہا ہے. یہ تو وہ اقدامات ہیں جو جامعہ کی طرف سے ان طلبا کی خدمت میں پیش کیے گئے. ان کے علاوہ دیگر انعامات ہیں جو حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کی طرف سے ان تمام ہی طلبا کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. وہ ایک علاقہ جو ہے وہ بعد میں ان کو دے دیے جائیں گے انشاءاللہ. ابھی آخر میں جن دو طالب علم نے
तिलावत कलाम पाक पेश फरमाए हाफिज हुजैर हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब की तरफ से उन्हें 500 रुपये और हाफिज रहमान मजादरी उन्हें भी 500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि हमारे पूरी जामिया बिरादरी के लिए बड़ी खुशी और मसारत की बात ये होगी कि हमारे जामिया के इलाहाबाद में मुनक़िद होने वाले पुरानी मुसाबक़ती प्रोग्राम में कुल 2 तालिब इल्म ने शिरकत फरमाई है कि मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान मजीद में हाफिज मोहम्मद फौजान हो जिन्होंने दुआए कामयाबी ने हासिल की, जामिया की तरफ से उनकी भरपूर हौसला अफजाई की जा रही है। कुल 3000 रुपये का लिफाफा उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और दूसरे तालिब इल्म जिन्होंने कुल एक का 15 पारों में शिरकत फरमाई, हाफिज मोहम्मद जैद कंबली, इन्होंने भी नुमाया कामयाबी हासिल की। आज उनकी कुल 2000 रुपये का इनाम उन्हें देकर के उनकी हौसला अफजाई की पड़ी। अल्लाह वाले कारी साहब से दरखास्त करते हैं कि अपनी मुस्तजाब दुआ से हमारे आज की मुबारक मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। तकमील हदीस की सआदत हासिल करने वाले तलबा मोहम्मद साद कपड़वती أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
يوقنون اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا غياث المغيثين أغثنا سهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم يا من يستحيي أن يرد يد السائل خالية اے وہ ذات جو کسی بھکاری کو اپنے در سے خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتی ہے مولا کریم ہم آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں مولا اللہ ہم آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں مولا ہمیں اپنے قصوروار ہونے کا اعتراف ہے ہم نے اپنی زندگی کا بہت سا وقت تیری نافرمانی میں گزار دیا ہے زندگی کا بہت سا وقت غفلتوں میں گزر گیا ہے ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما مولا ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ تیرے اتنے سارے انعامات کے باوجود ہم سے تیری نافرمانی ہوتی مولا ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے کریم ذات بار بار اس کا عزم کرتے ہیں کہ اب تیری نافرمانی نہیں ہوگی مولا لیکن مولا پھر ہم سے تیری نافرمانی ہو جاتی پھر ہم اس کو ناراض کر دیتے ہیں مولا ہمیں معاف فرما دے اے کریم ذات بہت بابرکت مجلس ہے مولا کتنی بابرکت مجلس ہے مستجاب ساعات ہے مولا تیرے رحمتوں کا اس مجلس پر نزول ہے مولا اے پروردگار اے رحیم و کریم ذات تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے مولا تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہے مولا ہم پر رحم فرما مولا ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلوب سیاہ ہو گئے قلوب کی سیاہی کو ختم فرما اللہ قلوب کی سیاہی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نیک توفیق ہم سے سلب ہو گئی اے رب کریم ہماری حفاظت فرما اے اللہ قلوب کی پاکیزگی کہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں آپ نے تو بہت صاف ستھرا پاکیزہ دل عنایت فرمایا تھا لیکن مولا ہم اس کی پاکیزگی کو برقرار نہیں رکھ پائے ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما اللہ ہمارے جرم عظیم کو تو معاف فرما اور ہمیں شرم آتی لیکن مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری طرف سے پیغام دیا ہے کہ تیری ذات عالی توبہ کرنے والے سے خوب محبت کرتی ہے اے مولا اس سے ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے مولا کریم اتنی نافرمانیوں کے باوجود انعامات کے سلسلے کو تمہیں کبھی نہیں روکا مولا اس سے ہماری ہمت بڑھتی ہے مولا تجھ سے مانگنے کی ہمت ہوتی ہے اے مولا کریم ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمارے جرم عظیم کو تو معاف فرما اللہ اگر آپ نے ہمارے گناہوں پر معافی کو قلم پھیر دیا تجھ کو کون پوچھنے والا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے
رب کریم آپ نے کیسا کرم فرمایا کہ کروڑ ہر کروڑ بندوں میں سے آپ نے ہمیں ایسی سعادت ایسی شرافت میں سے نوازا۔ اے اللہ اس کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ رب کریم مزید تجھ سے اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ کرم کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا اس کرم کی ہم لاج رکھیں، اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے انتخاب کی لاج رکھنا ہمیں نصیب فرما۔ اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب اور مساجد کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ مولا تیری ذات عالی اس سے خوب واقف ہے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو ختم فرما، اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمارے مسائل کو دور فرما، ہمیں ہماری پریشانیوں کو ختم فرما۔ تیرے بندے مختلف قسم کی پریشانیوں کے شکار ہے اللہ، کوئی بیچارہ بیماریوں میں مبتلا ہے، تیرے بہت بندے ہیں جو بیچارے بیماریوں میں پریشان ہیں اور انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ کچھ بیمار وہ ہیں جو بذات خود بیمار ہیں، کچھ کے اولاد بیمار ہیں، کچھ کے رشتہ دار بیمار ہیں۔ مولا سب سے ہم نے دعاؤں کا وعدہ کر رکھا ہے، ان کا ہم پر قرضہ ہے۔ مولا اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم آپ نے ہمیں صحت سے نوازا، اس صحت کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی عافیتوں کی ہم تو صرف بھیک مانگتے ہیں۔ اس دنیا میں کیسی کیسی بیماریاں ہیں، ایک چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے کسی کی زندگی کی بہانیں لٹ جاتی ہے۔ مولا اللہ ہم میں اس کا سہارا نہیں ہے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ صحت اور عافیت کی ہم تو صرف بھیک مانگتے ہیں۔ مولا صحت اور تندرستی ہمارے حصے میں فرما۔ مولا کریم کچھ بیچارے رزق کے مارے ہیں، اللہ رزق کی تنگی کے شکار ہے، بہت محنت کے بعد بھی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے۔ پروردگار ہم سب کے لیے حلال رزق وسعت کے ساتھ مقدر فرما۔ اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تیرے یہاں اسباب کی کیا کمی ہے۔ مولا غیر سے ایسے اسباب پیدا فرما، رزق کی تنگیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ کوئی صبح ہوتی نہیں کہ نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے، مولا شام ہوتی نہیں کہ مولا کیسے فتنے ہوتے ہیں۔ پروردگار شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہمارے نفس اور شیطان نے ہمارے راہ مار رکھی، اللہ ان دولت دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے فکر کی اصلاح فرما، مولا کریم پاکیزہ فکر نصیب فرما، ہم نے آپس میں محبتیں اتفاق نصیب فرما، اختلاف سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم شرازے کو منتشر ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ مولا امت مسلمہ تیری غیبی نصرتوں کی محتاج ہے، اللہ امت مسلمہ کے حق میں تیری غیبی نصرتیں فرمائی۔ مولا اپنی غیبی نصرتیں ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ مولا ہم ہر قدم پر مولا کریم تیری غیبی نصرتوں کی محتاج ہیں، تجھ سے اس کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کہاں پھیلائیں گے؟ مولا تیری بارگاہ سے ہر کسی کو ملا ہے۔ مولا ہم تیرے محتاج بندے ہیں، اپنی دینی دنیاوی تمام ضروریات کے لیے تیری بارگاہ عالی میں بھیک کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم علم و عمل کی دولت سے ہمیں نواز دیجیے۔ مولا امت کو بہت بڑا سرمایہ ہے جن کو لوگوں نے ہمارے حوالے کیا ہے، اللہ اس سرمایہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کی صحیح تربیت ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ اے اللہ ان کی صحیح تربیت ہم کر سکے اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے محسنین کی، ہمارے اولیاء جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کی بال مغفرت فرما، توبہ جنت نصیب فرما۔ مولا کریم
ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے تیرا امان چاہتے ہیں اللہ، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں نصیب فرما، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان علیہ وسلم۔